السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کریں اور ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں، اور میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر آیا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 18 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا سورۃ مائدہ ہے اور آیت نمبر 18 سے ہمارا سبق ہے۔ چلیں اب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں کیا حکم دیا ہے، کیا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں کیوں مبتلا کرے گا؟ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور محبوب ہو، یہ غلط ہے، یعنی یہ بریکٹ میں لکھنا ہے، بلکہ اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے بھی تم بھی انسان ہو۔ وہ جس کو چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اس کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، آسمانوں پر اور زمینوں پر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اور اسی کی طرف قیامت کے دن سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودی اور جو نصارہ ہیں وہ یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کی حکمرانی ان سب پر ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ ایک جگہ اور ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبلیغ کے دوران فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے سلسلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ لکھ لیں، اے صفیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہارا کوئی کام نہیں، یعنی میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مال میں سے جو مال تم چاہے مجھ سے یہاں طلب کر لو، آخرت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، لہٰذا اگر عذاب سے بچنا مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب صرف اتباع رسول سے ہی بن سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک دفعہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے میں دوبارہ آپ کو سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبلیغ کے دوران فرمایا، یہ آپ کاپی پینسل میں لیں اور اچھی طرح ہائی لائٹ کر دیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ پینسل لے کر اپنے دل کے اوپر یہ حدیث لکھ لیں، دل کے اوپر۔
میرا دل کر رہا ہے میں یہ حدیث دوبارہ دہراؤں، تو آپ سنیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے اور ہم کہاں پھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب کون تھے؟ اور اس کے آگے اللہ کہتے ہیں، اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھیں، اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مال میں سے جو مال تم چاہو مجھے یعنی کہ مجھے دنیا میں ہی طلب مجھ سے کر لو، یعنی یہاں سے ہی مجھ سے لے لو جو مال چاہتی ہو، لیکن آخرت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث میرا دل کرتا ہے میں اس کو بار بار پڑھوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے یعنی اپنے عباس بن عبد المطلب یعنی اپنے چاچا سے بھی یہی کہا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے بھی یہی کہا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی یہی کہا، ان تینوں سے یہی کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب کے بچانے کے سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تینوں رشتے کتنے اہم ہیں، اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی بیٹی سے کہہ دیے کہ میں جو اللہ کا عذاب ہے نا اس کے بچانے کے سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ حدیث اچھی طرح اپنے دل پر لکھ لیجئے گا، اپنے دماغ کے گوشے میں ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے نبی کے ذریعے کیسی یہ بات، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ ہم لوگ جناب مزارات پر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں وہاں جا کر۔ یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اور کیا کچھ تمنا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ہم۔ آپ ذرا یہ جب میری آڈیو آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے یہ حدیث سن کر کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب جو ہے نا میں نہیں بچا سکتا تم کو، تو جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ جو باقی پیر فقیر ہیں اور یہ جو مزارات پر ہم جاتے ہیں، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ ایسے ہی یہ جو تھے نا یعنی کہ پیچھے جو ہم سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھے ہیں، اور یہودی انصاری جو تھے اور یہ اپنے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے جو خود کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ حدیث کہا جانا، خدا را لوگو سمجھ جاؤ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا تھا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا ہے، کچھ یاد نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ بات یہ ہے کہ اپنے عمل ہی کام آئیں گے۔ یہ جو ہم خاندانی شرافت، اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا قانون مغفرت ہے اور اس کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سب باتوں سے بچ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی پیروی کریں، بس اسی میں نجات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم یعنی کہ اے اہل کتاب کافی عرصے تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا سلسلہ منقطع رہنے کے بعد اب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو اللہ کے احکام وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے ولا نذیرن اور نہ ڈرانے والا آیا ہے، فقط جاءکم بشیرم و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر،
ٹھیک ہے، اب تو تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا اور خوشخبری سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، میں ابن مریم کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ یعنی انبیاء آپس میں مثل، یعنی علاقائی تو بھائی بھائی ہیں، یعنی سب کا دین واحد ہے، اور واحد ہے۔ میرا اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی، یعنی کہ عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مابعوث نہیں ہوا، گویا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ ہے وہ نبی سے خالی رہا۔ اس وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ مابعوث فرمایا۔ اس وقفے کی طرح یعنی کہ یہ جو آیت ہے اس میں یہی اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس آیت کے ذریعے انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ منقطع ہوا تھا، ٹھیک ہے، منقطع ہوا رہا، اب اس طویل عرصے گزر جانے کے بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ اس رسول کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا جو ہمیں خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم تک تو یہ بات نہیں پہنچی، یعنی وہ کوئی عذر بیان نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، اور جو انہوں نے احکامات واضح طور پر بیان کیے ہیں اس میں کوئی پیچیدگی یا الجھن باقی نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ہم نے سورۃ نساء میں آیت نمبر 165 میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ لَكُمْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ، یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 20 میں کہ اہل کتاب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی سورۃ بقرہ میں، یہ دوبارہ وہی آ گیا ہے، سورۃ بقرہ میں کہا تھا نا کہ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم اللہ کے احسان یاد کرو کہ اس نے تم میں سے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دیں جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم، اس ارض مقدس میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جنگ کرتے رہو، جنگ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور دیکھو مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر جانا ورنہ نقصان والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو قوم نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ آباد ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ اس میں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اور ان کے اس انکار پر ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے اپنا فضل اور انعام کیا، ان لوگوں پر دروازے کی طرف سے داخل ہو جاؤ، جب تم ان پر داخل ہو جاؤ تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور تم مومن ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو، ٹھیک ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں نہیں داخل ہوں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا ہے اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، لہٰذا ہم میں اور ان فاسق جو لوگ ہیں اس یعنی لوگوں میں جدائی ڈال دیں۔ فَافْرُقُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ میں اور میری قوم میں یہ جو ہے اس میں جدائی ڈالیں، کیونکہ یہ فاسق تھی نا۔ تو پھر اللہ نے کہا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا اب یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اس عرصے میں یہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے اور کہیں سکون نصیب نہیں ہوگا انہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بریکٹ میں لکھنا ہے کہ کہیں یہ چین اور سکون نہیں پائیں گے، جنگ سے پہلوتہی کرنے کی سزا میں گرفتار رہیں گے، لہٰذا اے موسیٰ آپ ان کے حال پر کسی قسم کا افسوس نہ کرنا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی یہ آیت نمبر 36 تک پڑھا، یہ چھوٹی چھوٹی آیات تھیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول وہ وقت یاد کریں، یعنی ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت سے پڑھا تھا۔ ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں حکمران انبیاء ہی ہوا کرتے تھے،
جب کبھی کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو اس جگہ دوسرا نبی یعنی کہ لے لیا کرتا تھا، اس جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان آیات کا جو ہے تفسیر پڑھی، اس لیے میں زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ کیسے کیسے سوال کرتی، پھر اللہ تعالیٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذریعے انہیں جواب بھی دیتے، لیکن وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھے، چند ہی لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، جیسا کہ آپ خود یعنی کہ شفاعت کبریٰ کی حدیث فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگی ہوں، صحیح مسلم میں ہے اور یہ صحیح سند سے ہے، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، یعنی بہترین امت بنایا گیا ہے، بہترین امت، ٹھیک ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا حکم جو ہے اس کی تکمیل کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اور جب جنگ اور جہاد ہو، میں نے زیادہ یہ جو 5-6 آیتیں ان کی زیادہ تفسیر نہیں کی، کیونکہ یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے پڑھا تھا، تو یہ دوبارہ اسی سلسلے میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ جنگ اور جہاد کو جاری رکھنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یعنی اس میں داخل ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ میری پھر اس کے آخر میں یہی دعا ہے، یا اللہ تو اپنی ہی حفظ و امان میں رکھنا، اپنی اور اپنے رسول کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔